السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد رشید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباس صاحب، جنیوا میں ہونے والی ڈونر کانفرنس سیلاب زدگان کے لیے پاکستان کو کئی ممالک نے 9 ارب ڈالر سے زائد کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے یا شرمندگی کا مقام ہے؟ دیکھیں جی، یہ جب آپ امداد لیتے ہیں یا مانگتے ہیں کسی سے تو وہ باعث شرمندگی ہے، ندامت ہے، فخر تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے اس ملک کے جو حکمران ہیں، جو آج کے نہیں، جب شروع سے ہوتے آئے ہیں، یہ 40-50 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ قرضے لیے جا رہے ہیں، IMF سے لے رہے ہیں، اب تو انہوں نے ڈونر کانفرنسیں بھی بلانے شروع کر دی ہیں۔ تو وہ جن کے لیے امداد لے رہے ہیں، جو سیلاب زدگان کے نام پہ امداد لی جا رہی ہے، ان کا کیا حال ہے؟ ان سے اس سے پہلے جب جون جولائی میں آیا تھا سیلاب، اس وقت کتنے جہاز آئے، کوئی UAE سے آئے، درجنوں کے حساب سے، سعودیہ سے، یورپ سے، ترکی سے، چائنا سے امدادی سامان آیا اور مالی امداد بھی دی انہوں نے۔ وہ کہاں لگی ہے جی؟ کس جگہ لگی ہے؟ کہیں آپ نے امجد صاحب دیکھا ہے کسی جگہ کہ وہاں جی ان کو ملیں، وہ خوش ہیں جی؟ ان کا کوئی انٹرویو دیکھا ہے کہ سیلاب زدگان کہہ رہا ہو جی ہم جی مطمئن ہیں، ہمیں یہ چیز مل گئی ہے؟ یعنی 6-8 مہینے ہو گئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملا، یہ اور پیسے ان کے نام پہ لے کے اپنی جیبیں بھریں گے؟ یار یہ ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ یہ سیلاب زدگان آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں بے آسرا، اللہ کے آسرے پہ کھلے آسمان تلے؟ یہ ان کو خیمے بھی نہیں ملتے، جو خیمے انہوں نے بھیجے ہیں وہاں سے وہ بھی انہوں نے نہیں دیے انہیں، وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، پانی بھی کھڑا ہوا ہے، بیچارے بھوکے پیاسے، اپنا مدد آپ کے تحت بیٹھے۔ اب تو سردیاں بھی آئی ہوئی ہیں اور وہ بیچارے سردیوں میں بھی گزارا کر رہے ہیں، ان کو پیسے یہ دے نہیں رہے، ان کو سامان مل نہیں رہا، وہ وہاں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی ہمیں جی 9 ارب زیادہ اعلان کیا، ہماری جو کانفرنس ہے بڑی کامیاب ہوئی ہے کانفرنس۔ کتنی یعنی ہمیں ذلت کا سامنا ہے، شرمندگی کا سامنا ہے۔ ویسا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے لیڈران ہیں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب آئے، زلزلہ آئے، تاکہ انہیں کوئی امداد ملے۔ بالکل، یا آپ نے 100% یہ بات کی ہے، میرے منہ کی بات چھین لی کہ یہ شکر کرتے ہیں بھائی کوئی زلزلہ آئے ہر 6 مہینے بعد، وہ مرنا تو غریب نے، انہوں نے اس کے نام پہ پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دیں، وہ مر گئے، پٹ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھائی چائنا میں اسی طرح سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، امریکہ میں آتا ہے، ترکی میں آتا ہے، کئی ملکوں میں آتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی جگہ کسی نے مانگتے ہوئے کسی ملک نے؟ وہ خود بن جاتے ہیں، خود اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اب بات سے پاکستان سے بھی نے بہت جو ہے یہاں سے بھی، ہمارے جو غریب لوگ ہیں انہوں نے بھی یہاں سے بھی بہت گھر بھر کی چیزیں، بالکل یہاں سے بھی بہت کچھ دیا گیا، پہنچتا نہیں، لیکن ان تک پہنچا نہیں۔ اور یہ بار بھی وہی اپنی کیا پورے ملک کی 8ویں ملک ہے امجد صاحب، یہ 8ویں ملک ہے، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ وہ ایک 8ویں ملک بے عزت ہو کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارا بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس سیلاب زدگان کو سنبھالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے دے رہے ہیں، وہ پھر بھی نہیں لگا رہے، وہ بھی کھائے۔ اب میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نا، یہ ڈونر کانفرنس ہوئی ہے، یہاں یورپ پورا گٹھا ہوا، یورپ نے امداد دی۔ اگر یہ وہاں پر دیکھیں نا، اگر یہ مخلص ہونا، یہ وہاں یہ کہتے کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمیں آپ جو ہر ملک جو ہے نا، ہر ملک یورپ کا ہر ملک 1 لاکھ بندہ ہمارا نوکریاں دے، 1 لاکھ نوکریاں ہر ملک دے، ٹھیک ہے؟ 26 یا 27 یورپین شنگن کنٹری ہیں، 26-27، ٹھیک ہے؟ وہ کتنا بندے ہو گئے؟ 27 لاکھ بندہ وہ ہو جاتا ہے۔ امریکہ کو کہتے ہیں ہمیں 5 لاکھ بندے آپ کھپائیں، کینیڈا کو کہتے 5 لاکھ آپ کریں جی، آسٹریلیا والوں کو کہتے 5 لاکھ، ہمیں نہیں چاہیے پیسے۔ وہ جب یہ تقریباً 1 کروڑ بندہ آپ کا اگر باہر چلا جاتا اور وہ ڈالر پاؤنڈ کی شکل میں آپ کو پیسے بیچتا تو آپ کا زر مبادلہ بڑھتا، لوگوں کو روزگار ملتا، لوگ خوشحال ہوتے۔ اور جو سیلاب زدگان ہے نا، ان میں سے ان کا ایک بچہ بھیجیں باہر، ٹھیک ہے، بیرون ملک بھیجیں۔ یہ میری تجویز ہے، میرا مشورہ ہے حکومت کو، اس پر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، یعنی کسی مانگنے کو تیار ہیں لیکن کسی کو روزگار دینے میں، بھائی انہی ممالک کو کہیں کہ ان کو ویسے بھی ورکر کی ضرورت ہے، اس وقت یورپ میں بے با ورکر کی ضرورت ہے۔ بھائی یہ بات آپ کہیں نا انہیں
کہ بھائی ہمارا لاکھ بندہ آپ کھپائے میں پیسے نہ دیں، وہ بہترین کر لیں گے کام، وہ آرام سے دے دیں گے۔ آپ پاکستان کے، آپ کے پاس یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے، نادرا کے ذریعے آپ دیکھیں ڈیٹا، جو غریب کی ایک سطح ہوتی ہے اس پہ آتا ہے، اس کے گھر کا ایک بندہ بھیج دیں، جب وہ خوشحال ہوگا نا تو اب مہنگائی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گی کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے ملک میں۔ مہنگائی اسی صورت نظر آتی ہے جب انسان کو، کسی شخص کو کہ روزگار نہ ہو، جس کو آپ کاروبار نہ ہو، جس کی آمدن نہ ہو، اس کو مہنگائی ایک طوفان، ایک پہاڑ لگتی ہے۔ اور جب وہ اس کا روزگار ہوگا، اس کا 2-3 لاکھ روپیہ اس کے گھر میں آئے گا، اس کو کوئی مہنگائی کا احساس نہیں، وہ بولے کہ کون سی مہنگائی ہے ہی نہیں۔ تو جب مہنگائی اسی وجہ سے محسوس ہوتی ہے غریب کو۔ آپ جو اصل بات ہے وہ حکمران کرنے کو تیار نہیں ہے، مانگنے کو تیار، ابھی یہ مانگ کس لیے رہے ہیں؟ لیکن نا وہ اگر میں جو تجویز دے رہا ہوں یا مشورہ دے رہا ہوں، ایک ناچیز میرے ذہن میں بات آئی ہے، میں کافی عرصے سے یہ ہے میرے ذہن میں، لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں کرے گا۔ وہ اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بندہ باہر جائے گا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ملک کو فائدہ ہوگا جب زر مبادلہ بھیجیں گے۔ اب جو یہ امداد لے رہے ہیں ان کو ذاتی فائدہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ امداد اگر وہ 1000 روپیہ دیتے ہیں نا تو یہ 200 روپیہ بھی نہیں پہنچائیں گے انہیں، ٹھیک ہے، وہ امداد ساری جیب میں، اس کے اپنی عیاشیاں، وزارتیں، سارا کام، اور غریب وہیں کا وہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال، آپ اگر قرض لیتے ہیں خود اپنی ذات کے لیے کسی سے تو واپس کون کرے گا؟ آپ کریں گے نا؟ بالکل آپ کریں گے۔ یہ جو قرض لیتے ہیں، آتے ہیں، کھا پی کے چلے جاتے ہیں، 75 سالوں سے یہی کام ہو رہا ہے، 70-75 سالوں سے، یہ کس پہ چڑھ رہا ہے؟ قرض غریب عوام پہ چڑھ رہا ہے۔ دیکھیں غریب عوام واپس کرے گی، بالکل غریب کر رہی ہے واپس۔ جی میرے خیال سے کوئی ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے کہ اگر جو پارٹی قرض لے، جو سیاستدان لے، وہی واپس کرے، ان کے بچوں سے واپس کروایا جائے۔ دیکھیں نا، یہ حکومت عہدے آتے ہی اسی لیے ہیں کہ عہدے پہ آ کے وہ پیچھے والے کو بلیم کریں گے کہ وہ کھا گیا، پی گیا، وہ ابھی کھا، اس کا پورا کریں گے، جس نے لیا اسی سے واپس ہے، جس نے بھی کھایا ہو۔ دیکھیں نا، وہ جب حکومت میں آپ آتے ہیں تو وہ حکومتی سطح کی بات آتی، اس میں وہ ذات نہیں آتی، وہ کیا ہو، وزیر اعظم ہے نا، وزیر اعظم کیا ہے، پاکستان کا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امداد لے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں لے رہے، وہ پاکستان کے لیے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سامنے نا بتا رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اور لے اپنے لیے ہی رہے ہوتے ہیں، اپنے عیاشیوں کے لیے، لیکن انہوں نے ایک بتا رکھا ہوتا ہے، جی ہم پاکستان کے لیے، خدمت کے لیے، ہم ان سیلاب زدگان کے لیے، ہم زلزلہ زدگان کے لیے لے رہے ہیں۔ یہ تو شکر کرتے ہیں نا وہ پاکستان میں عذاب آئے۔ ہاں، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، یہ کوئی بات ٹھیک ہے، نہیں یہ کرے گا۔ کب تک ایسا چلے گا کہ ہم لوگ جو غریب عوام جو ان کی جو نا پیٹ بھرتی رہے گی، خود بھوکے سوئیں گے؟ دیکھیں نا، یہ نظام جو جمہوریت ہے نا، یہ اسی میں یہی چلتا رہے گا۔ ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں، میں بھی 30-35 سال سے یہی کچھ دیکھتا ہوں، میں نے کہا ابھی ٹھیک ہوگا، ابھی ٹھیک ہوگا، ابھی ٹھیک ہوگا، لیکن وہ یہی بات ہے، ایک دوسرے پہ بلیم، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے، یہ پارٹی ادھر بھی، لوگ بھی بیوقوف بنے ہوتے ہیں۔ یہ تھے اشفاق عواد صاحب، جن کا تجزیہ آپ نے سنا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔